يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا. يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا من قد علا من قد علا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. انسان کی پریشانیاں اور اس کا راہ حل، اس عنوان کے تحت ہماری گفتگو تیسرے مرحلے میں آج پہنچی. ہم نے عرض کیا کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اور جو بھی اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر اسے کسی نہ کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور وہ مختلف پریشانیوں سے جوجھ رہا ہے. عجب یہ زندگی کا دستور ہے کہ انسان اپنی زندگی میں نہ آنے میں مختار ہے اور نہ یہاں سے جانے میں اس کا کوئی اختیار ہے. یعنی آیا تب بھی اس کی مرضی نہیں تھی، جائے گا تب بھی اس کی مرضی نہیں ہے. جس نے بھیجا تھا، جب اس کو بھیجنا ہوا اس نے انسان کو پیکر وجودی عطا کیا، اس دنیا میں بھیج دیا، اور جب اسے بلانا ہوگا تو بغیر انسان سے پوچھے ہوئے وہ اس کو بلا لے گا. زندگی ختم. تو نہ آنے میں اختیار ہے نہ جانے میں اختیار ہے. درمیان کی جو زندگی ہے، پروردگار نے جتنی بھی سانسیں رکھی ہیں، پھر ان سانسوں کا ایک ایک سانس کا حساب بھی ہے، ایک ایک سانس کا حساب بھی ہے. پروردگار یہ کیسی زندگی، نہ آنے میں اختیار نہ جانے میں اختیار. اس کے بعد ہزار مسائل. زندگی میں مختلف رشتوں میں جکڑا ہوا انسان ہے. کبھی کبھی انسان مسائل میں نہیں الجھنا چاہتا، پریشان نہیں ہونا چاہتا، اپنے آپ کو ریلیکس رکھنا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ پرسکون رہے. لیکن بہت سارے رشتے ایسے ہوتے ہیں جو الجھا دیتے ہیں. چونکہ ایک ہی انسان، کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا مثلاً دوست ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا ماموں ہے، مختلف رشتوں میں بندھا ہوا انسان ہے. اب ذرا سا اگر اس نے رشتے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو جس کے ساتھ میں اس نے مثلاً کوئی ایسا برتاؤ کیا جو ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، سامنے والا انسان ناراض ہو جائے گا. تو سوال یہ ہے کہ اس پریشان دنیا میں انسان سکون کہاں سے لے کے آئے؟ اب انسان جب سکون چاہتا ہے تو سمجھتا ہے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں کہ جو کچھ ذریعے ایسے ہیں، کچھ وسائل ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے سکون حاصل کیا جا سکتا ہے. اچھی تعلیم انسان کو سکون دلا سکتی ہے، اچھا گھر انسان کو سکون دلا سکتا ہے، اچھا اسٹیٹس جو اپنا بنا لے تو اس کو سکون مل سکتا ہے، اچھی بیوی اس کو سکون دلا سکتی ہے، اچھے بچے اس کو سکون دلا سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں انسان اپنے حساب سے سوچتا ہے پرفیکٹ ہیں، لیکن وہی چیز جس کے لیے اس نے سوچا تھا کہ میں اس لائن میں اپنی تعلیم کو بڑھاؤں گا، یہ پرفیکٹ ہے، وہی چیز الٹا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں. جس جگہ اس نے یہ سوچ کے رشتہ دیا تھا کہ یہاں پہ شادی کروں گا تو میرے لیے ایک پرفیکٹ پارٹنر اپنے لیے میں رکھ سکتا ہوں، میری زندگی کا ساتھی ہوگا،
پتہ چلتا ہے کہ نہیں، جس کو اس نے یہ سمجھا تھا وہ قدم قدم پہ نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی کا ساتھی نہیں بلکہ جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کا پیر پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، خود اس کا پارٹنر۔ اب ٹینشن، اب پریشانی بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ دنیا کے اندر پائے جانے والے مختلف اسباب ہیں، مختلف ذرائع ہیں۔ ہم اگر اچھی گاڑی رکھیں گے، ہمارے پاس اچھی بیوی ہوگی، ہمارے پاس اچھے بچے ہوں گے، ہم ان کی صحیح تربیت کا اگر انتظام کریں گے، یہ ساری چیزیں ہمارے اس میں ہیں، ہم اگر ایسا کریں گے تو ہمیں سکون ملے گا۔ لیکن وسائل انسان کے ساتھ ہیں، وسائل انسان فراہم کر سکتا ہے اور وسائل اس سے چھین بھی سکتے ہیں، لیکن ان وسائل کے اندر سکون ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وسیلوں میں سکون ہوتا، ان اسباب اور ذرائع میں سکون ہوتا، تو ایک ایسا انسان جس کے پاس تعلیم بھی اچھی ہے، اسٹیٹس بھی اچھا ہے، جیسا وہ چاہتا تھا ویسا گھر بھی ہے، گاڑی جیسی لگژری زندگی وہ چاہتا تھا ویسی ہے، گاڑی جیسی چاہتا تھا ویسی ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن اس کے بعد اس کو راتوں میں نیند کیوں نہیں آتی؟ کیوں پریشان ہے؟ اور پھر ایک ایسا انسان کہ جو مختلف پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، نہ اس کے ماں کا پتہ، نہ اس کے باپ کا پتہ، نہ اس کے رشتہ داروں کا پتہ، فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہا ہے، لیکن ہم رات میں جا کے دیکھتے ہیں 10 بجے 11 بجے آرام سے سو رہا ہے۔ اور کسی کا شعر ہے کہ فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے، فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر۔ تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون کوئی اور چیز ہے، سکون وسائل میں نہیں ہے، ورنہ اس کو زیادہ پریشانی ہونی چاہیے تھی جو فٹ پاتھ پہ ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی آسرا نہیں ہے، اس کو پریشان ہونا چاہیے تھا۔ لیکن زندگی گزارنے کے کوئی وسیلے کے نہ ہونے کے باوجود وہ خوش ہے اپنی زندگی سے، اور ایک ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ ہے وہ پریشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون باہر تلاش نہیں کیا جا سکتا، سکون انسان کے وجود کے اندر ہے، سکون دل کے اندر ہے۔ کیسے؟ آپ مثال لیں کہ 2 لوگ ہیں، 2 لوگوں کو ایک ہی وقت میں مثلا پھانسی کا حکم دیا گیا، پھانسی لگانا ہے۔ ڈاکٹر نے آ کے چیک کیا، ایک کا بلڈ پریشر ہائی ہے، پریشان ہے، اسٹریس کا شکار ہے، دوسرے کا بلڈ پریشر ایک بالکل نارمل ہے۔ تو اب زندگی کی جو امید اس کو ہے وہی امید اس کو بھی ہے، یعنی اس کو بھی معلوم ہے کہ آدھا گھنٹے بعد پھانسی لگ جائے گی، ختم ہو جاؤں گا، دوسرے انسان کو بھی معلوم ہے کہ آدھا گھنٹے کے بعد پھانسی لگ جائے گی، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آ کے اس کو بچا لے، کسی بھی طرح کی کوئی امید نہیں، دونوں کی سچویشن، دونوں کی پوزیشن ایک جیسی ہے، ایک جیسی سچویشن، ایک جیسی حالت ہونے کے باوجود ایک انسان پریشان ہے، جبکہ معلوم ہے کہ آدھا گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، کوئی زندگی نہیں ہے۔ پھر پریشانی کس لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پریشانی باہر کے اسباب کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کا نتیجہ ایک ہے، دونوں کو پھانسی لگنی ہے۔ تو اگر پھانسی لگنے کی وجہ سے انسان پریشان ہے تو جو ایک انسان کو پریشانی ہو دوسروں کو بھی ہونی چاہیے۔ لیکن ایک انسان نے سمجھ لیا کہ پھانسی لگے گی میری زندگی ختم، دوسرے نے بھی سمجھ لیا کہ زندگی ختم، لیکن جو بے چینی ہو رہی ہے وہ بے چینی دل میں ہو رہی ہے، بے چینی اگر ہے تو بے چینی دل میں ہو رہی ہے۔ اور یہاں پر ایک تصور جو موت کا ہے، وہ بھیانک تصور اس کے سامنے آ رہا ہے بار بار کہ کیا ہوگا، اور جو کچھ بھی ہے وہ اس کے دل سے اٹھ رہا ہے۔ وہ اپنے دل کو، اگر اسے یہ پتا ہو کہ اس نے جو اس کو پھانسی لگ رہی ہے اس نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، اس نے کسی کو قتل نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو پھانسی لگ رہی ہے، اس نے کہیں ڈاکہ نہیں ڈالا، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی سزا پھانسی ہو، آپ دیکھیں تو دونوں میں کتنا فرق ہوگا۔ ایک ایسا شخص ہے کہ خدا نخواستہ اس کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا، اب اس کو پھانسی دی جا رہی ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا، اس نے عدالت میں اپنے جا کے ثبوت دیا، اپنی باتوں کو پیش کیا، لیکن کچھ نہیں مانا گیا۔ دونوں کو ٹیسٹ کریں، دونوں کو معلوم پڑے گا کہ دونوں کا اگر ٹیسٹ کیا جائے گا تو معلوم پڑے گا کہ جس نے جرم کیا ہے وہ زیادہ پریشان ہے، کیونکہ اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے کہ تم نے غلط کیا، اور اسے اس بات کا احساس کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے جرم کرنے کے باوجود۔ اب اس کو یہ احساس ہے کہ کاش اس نے یہ نہ کیا ہوتا۔ ایک انسان ایسا کہ جس کو پھانسی دی جا رہی ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے،
وہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا کیا، اب یہ دنیا کا دستور ہے، مجھے پھانسی لگ رہی ہے، میرا کوئی جرم نہیں ہے، وہ مطمئن ہو کے جا رہا ہے. تو یہ فطری چیز ہے. جب انسان کوئی غلطی نہیں کرتا، انسان کوئی جرم نہیں کرتا، تو اس کو پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے، سکون سے جاتا ہے اس دنیا سے. جتنا جتنا جرم کا گراف بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور اس کا حل یہ ہے کہ اس مرحلے میں پہنچو گے جہاں پر مکمل طور پہ تمہیں سکون مل سکے. اور مکمل سکون صرف ایک ذات ہے جو دے سکتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف ذکر خدا ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے. اور اگر اس راستے سے ہٹے تو پھر بے چینی ہی بے چینی ہے، پھر کہیں سکون نہیں ہے. کس طرح کہ میں نے آیت کی تلاوت کی سورہ حشر کی، ظاہراً 18ویں آیت، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، تو پروردگار نے خود ان کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا، ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. کل تھوڑا سا میں نے اس کو ایکسپلین کیا تھا، تھوڑی سی وضاحت کی تھی. ذرا آپ غور کریں، یہ قانون فطرت ہے. کبھی بھی کوئی چیز دینے والا اس کو نہیں بھولتا ہے جس کو اس نے کچھ دیا ہے. یہ فطرت کا قانون ہے. اگر آپ نے ایک فقیر، ایک غریب شخص کا جو بہت ضرورت مند ہے، جو بہت محتاج ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، پریشان ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کھولیوں میں رہ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کوئی اس کا گزارا نہیں ہے، اس کے لیے ایک مکان بنوا دیا. مثلا اس کے لیے ایک مکان بنوا دیا. اب جب یہ مکان بن گیا تو اب پھر آپ کا اپنا بزنس تھا، آپ کی اپنی لائف تھی، آپ کی اپنی زندگی تھی، آپ اس میں مشغول ہو گئے، وہ اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو گیا. لیکن ذرا احساس کریں کہ چونکہ آپ نے اس کو کچھ دیا ہے، 10 سال 12 سال گزرنے کے بعد کہیں اگر بھیڑ بھاڑ میں اس کا چہرہ نظر آئے تو کیا آپ اسے بھول جائیں گے؟ آپ کے ذہن میں رہے گا کہ نہیں، یہی وہ شخص تھا جس کا میں نے گھر بنوایا تھا، یہی وہ شخص تھا جس کے پاس رہائش کا انتظام نہیں تھا، میں نے کچھ کیا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو دیکھے تو فراموش کر دے، اگر باظرف ہوگا تو اس کے ذہن میں رہے گا، لیکن اگر بے ظرف ہے تو ہو سکتا ہے وہ بھول جائے. جیسے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو قرض دیا، لیکن وہ صاحب جو ہے قرض لینے کے بعد بھول گئے. اور یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ اماؤنٹ جتنا چھوٹا ہے بھولنے کے چانسز اتنے زیادہ ہیں، اور جتنا جتنا بڑھتا چلا جائے گا سامنے والا بھول جائے لیکن آپ نہیں بھولیں گے. مثلا 100-200 روپے کسی کو دیے، ہو سکتا ہے کہ بڑی چیز نہیں ہے، انسان بھول جائے، دینے کے بعد بھی بھول جائے. 100-200 500 روپے بھول گیا. 1000 تھوڑا جلدی نہیں بھولے گا. 2000 5000 50,000 1,00,000. اگر 1,00,000 روپے کسی نے کسی کو دے دیے تو اب سامنے والا کتنا بھی بھول جائے، یہ بار بار اس کو یاد رکھے گا میں نے اس کو 1,00,000 روپے دیے تھے، 1,00,000، یہ میرا 1,00,000 کا مقروض ہے. چونکہ ایک بھاری رقم آپ نے اس کو دی ہے، آپ کی طرف سے دی، آپ دینے والے ہیں، تو دینے والا ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے، جو لینے والا ہے وہ بھول سکتا ہے. اس کی اور مثال لے لیں، جس نے کسی کی زندگی میں کوئی ایسا رول ادا کیا کہ کچھ دیا. مثلا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو اس نے پڑھایا، ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو ناکارہ تھا، بالکل بیکار تھا، کوئی اس کی کسی بھی جگہ پہنچنے کی صلاحیت نہیں تھی. ایک ٹیچر نے اس کو وقت دیا اور اس کی صلاحیت کو نکھارا، پتھر کو ہیرا بنایا. اب اس کے بعد یہ اسٹوڈنٹ کسی منزل پر پہنچ گیا، کسی مقام کو حاصل کر لیا اس نے. تو ہو سکتا ہے یہ اسٹوڈنٹ اپنے استاد کو بھول جائے، بھولنا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے بھول جائے، لیکن استاد کبھی نہیں بھولے گا کہ میں نے اس کو اس منزل پر پہنچایا، چونکہ اس نے خون جگر دیا ہے، اس نے وقت دیا ہے. دوسری مثال آپ لے لیں، ماں بچوں کو پالتی ہے، محنت کرتی ہے، جو کچھ جتن وہ اپنے بچے کو پالنے کے لیے کر سکتی ہے کرتی ہے. ہو سکتا ہے بچہ بڑا ہو کے ماں کو بھول جائے، لیکن ماں کسی بھی منزل پر اس کا بچہ پہنچ جائے اسے یاد رہے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، ماں نہیں بھولے گی. اور ایک منزل اگر ایسی آ جائے کہ اس کو الٹ دیں، خود دینے والا کچھ بھول جائے، تو یہ وہ خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر خود بخود ایک پریشانی اور ایک خطرناک صورتحال سامنے آتی ہے. کل ہم نے کچھ دوسری مثال دی تھی اسی سے ملتی جلتی. آج یہ مثال کہ آپ دیکھیں، ہم نے مثلا ایسی جگہوں پہ جہاں پر پبلک بہت زیادہ آتی ہے، جہاں مثلا کوئی عبادت گاہ ہے، مثال کے طور پر حرم میں ہم نے دیکھا، حرم امام رضا میں بہت بڑا حرم ہے،
ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بچے گم ہو جاتے ہیں. کھیلتے کھیلتے بڑا حرم ہے، بہت سارے لوگ ہیں، بچے گم ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ کھیل رہا تھا، اچانک گم ہو گیا. اب جب بچہ گم ہو گیا تو بچہ خود پریشان ہے، ادھر وہ ماں کو ڈھونڈ رہا ہے. لیکن یہ بچے کی ایک نفسیات ہے، ماں کو ڈھونڈ رہا ہے، پریشان ہے. آپ اس کے پاس جائیں، اس کو چاکلیٹ دیں، اس کو کوئی کھلونا دیں، تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے سب نکل جائے گا، میں کس کو بھولا ہوں، کیا بھولا ہوں، کچھ نہیں. پھر جب وہ کھیل لے گا پھر اس کو یاد آئے گا، نہیں کوئی میں بڑی چیز بھول گیا، ماں نہیں ہے، باپ نہیں ہے. لیکن ماں اپنے بچے کو نہیں بھولے گی، فوراً پہنچے گی جہاں مثلا ماں یا باپ جہاں پہ اعلان ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ گم ہو جاتے ہیں وہاں پہ اعلان کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ جائے گی، بتائے گی یہ میرے بچے کی نشانیاں ہیں، پہچان ہے. ماں بچے کو نہیں بھولے گی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا گم ہو گیا بچہ، کہیں کھو گیا، ماں بیٹھی ہوئی ہے دور، اسے معلوم ہے کہ جائے گا کہیں نہیں. اب وہ دیکھ رہی ہے کہ یا ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پریشان ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر سے ادھر، لیکن اس کی نظروں کے سامنے ہے، ادھر ادھر بھاگ رہا ہے. اب اگر یہی ماں بالکل بچے کو بھول جائے تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی اٹھا کے لے جا سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ بڑی منزل ہوتی ہے کہ جو دینے والا ہے وہ بھول جائے. اگر دینے والا یعنی کچھ عطا کرنے والا، زندگی بخشنے والا، زندگی کو سنوارنے والا، تربیت کرنے والا، کسی کی زندگی کو سدھارنے والا، پیدا کرنے والی ماں اگر بھول جائے بچے کو تو اب بچے کی زندگی کا کچھ نہیں ہے. اب وہ بے سرپرست ہے، اب وہ بے یار و مددگار ہے. خدا کی منزل یہ ہے کہ ایک مقام پر ایسی منزل آ جائے، ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں خدا انسان کو بھول جائے. یہی وہ منزل ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ جب تم خدا کو بھلا دو گے تو خود تمہیں تمہارے وجود سے خدا غافل کر دے گا. یہ وہ منزل ہے کہ انسان بھٹکتا رہے گا، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر شیطان حملہ ور ہو سکتا ہے، شیطان حملہ کر سکتا ہے. تو انسان کی پریشانیاں اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب انسان اپنی زندگی میں مشغول ہے اور اس کی زندگی پر جو نظارت کر رہا ہے، جو اس کی زندگی کے اوپر واچ رکھے ہوئے ہے، جو اس کی زندگی کو دیکھ رہا ہے، وہ خدا اپنی نظر موڑ لے. اسی لیے ہم یہ دعاؤں میں جملہ دیکھتے ہیں اس طرح کا کہ پروردگار صبر تو علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک، میرا معبود میں اس پر تو صبر کر سکتا ہوں کہ تو مجھے آگ میں جلائے، اس پر میں صبر کر سکتا ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن تو اپنی نظر کرم مجھ سے موڑ لے، اس پہ میں کیسے صبر کروں گا. ایک بڑی منزل ہے کہ انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ خدا اس سے اپنی نظروں کو موڑ لے. اور اس سے بڑی پریشانی کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہر پریشانی دور کی جا سکتی ہے کیونکہ انسان سوچتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ میں ہے. لیکن جس پریشانی کو انسان کبھی دور نہیں کر سکتا وہ یہ، اور گھرتا چلا جائے گا پریشانیوں میں، کہ جب خدا کو کھو دے. اور وہ منزل بہت خطرناک ہوتی ہے کہ جب انسان اور اس مرحلے میں جائے کہ خدا کو کھو دے، اور نتیجہ ہے کہ خدا خود اس کے وجود سے اس کو غافل کر دے. ایک اہم اور بنیادی چیز جو انسان جس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس کو بہت ٹینشن ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس کا ذہن صحیح جگہ پہ کام نہیں کرتا، اٹینشن نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. جب توجہ نہیں ہوتی ہے تو ذہن بکھر جاتا ہے، جب توجہ نہیں ہوتی ہے تو ذہن الجھ جاتا ہے. توجہ کیسے پیدا کی جائے؟ کا یقین پیدا کرو. علماء نے بیان کیا توجہ کے لیے ضروری ہے کہ یقین پیدا کرو. یقین پیدا کریں. یقین کیسے پیدا ہوگا؟ کہ یقین اسی چیز سے پیدا ہو سکتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ یقینی ہے. جو دنیا میں سب سے زیادہ یقینی چیز ہے اسی سے یقین پیدا ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ یقینی کون سی چیز ہے؟ سب سے زیادہ یقینی چیز دنیا میں خدا کے علاوہ اور کون سی چیز ہے؟ لیکن انسان اس منزل پر پہنچے، اس مرحلے پر پہنچے کہ سمجھے کہ خدا ایک ایسی یقینی طاقت ہے کہ جس سے زیادہ واضح اور کچھ نہیں ہے. یقین اس سے پیدا ہوگا. حدیث معراج میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، معراج پر گئے تو سوال کیا پروردگار سے، یا رب ما میراث الصوم، روزے کی میراث کیا ہے؟ پروردگار نے فرمایا
الصوم یورث الحکمہ، روزے کی میراث حکمت ہے. پھر فرمایا والحکمت تورث الیقین، روزے کی میراث کیا ہے؟ روزے کی میراث حکمت ہے، اور حکمت یقین کو پیدا کرتی ہے. حکمت کی بنیاد کے اوپر یقین آتا ہے. تو اب انسان جب روزہ رکھتا ہے تو خود بخود ایک طرح کا یقین اس کے وجود کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، ایک طرح کا یقین اس کے وجود کے اندر بڑھتا ہے، اور یہ یقین اس منزل پر پہنچاتا ہے کہ انسان اپنی توجہات کو ادھر ادھر بکھرنے نہ دے. اس لیے کہ توجہ کا مکمل طور پر ایک مقام اور ایک منزل پر رہنا یہ بہت ضروری ہے. اب انسان خود اپنی عبادتوں میں دیکھے. اب یہاں پر ایک چیز اور ہے، وہ یہ کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو اس میں جو بنیادی چیز ہے، ہماری عبادت اتنی خالص ہوگی جتنا ہمارے دل میں پروردگار کی معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت ہوگی اتنی ہمارے دل میں محبت ہوگی. جتنی محبت ہوگی اتنی ہی عبادت میں مزہ آئے گا، اتنا ہی لطف آئے گا. انسان کی زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری الجھنیں ہیں. یہی الجھنیں جو زندگی میں کڑواہٹ پیدا کرتی ہیں، یہی الجھنیں زندگی میں حلاوت اور شیرینی بھی پیدا کر سکتی ہیں. کب؟ جب ہم یہ سمجھیں کہ یہ تمام چیزیں جو کچھ بھی ہیں، ایک تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کی حقیقت ہے وہ خداوند متعال ہے، اور جو کچھ اگر ہے وہ ہمارا ان کڑواہٹوں کے ذریعے سے، ان تلخیوں کے ذریعے سے ایک امتحان لے رہا ہے. ہمارا محبوب ہم سے امتحان لے رہا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں وہ ہم سے امتحان لے رہا ہے. تو جہاں امتحان کی بات آتی ہے وہاں پہ کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے. آپ کا کوئی ایک دوست ہو جس کو آپ چاہتے ہو، کوئی محبوب ہو، وہ آپ سے کہے کہ مثال کے طور پر چلچلاتی ہوئی دھوپ میں تم میرے لیے بہت دور سے جا کر ایک ٹھنڈا گلاس پانی لے کے آؤ، جبکہ مثلا پانی وہاں فراہم ہے. کہتا نہیں فلاں جگہ سے لے کے آؤ جو دور ہے. وہاں جانا بہت سخت ہے اور لانا بھی بہت سخت ہے، لیکن چونکہ جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ سے کہہ رہا ہے، لہذا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کام کو نہ کرے. وہ بڑھ کر جائے گا اور لے کے آئے گا. اور اگر راستے میں کوئی پریشانی بھی ہوگی تو وہ پریشانی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی آپ کا چاہنے والا، کوئی آپ کا دوست آ رہا ہے ایئرپورٹ پہ، مثلا روزمرہ کی مثال ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مثلا ٹریفک بہت زیادہ ہے، مشکلیں ہیں، آپ کو مثال کے طور پر کچھ سانس کی پرابلم ہے، سانس کی مشکل ہے، آپ باہر نہیں نکلتے ہیں، دھوپ میں نہیں نکلتے ہیں، ایئر پولیوشن زیادہ ہے لہٰذا آپ نہیں نکلنا چاہتے ہیں، ٹریفک زیادہ ہے، آپ نہیں چاہتے ہیں کہ در در کی ٹھوکریں کھائیں. مثال کے طور پر آپ کی فلائٹ ہے، آپ نے صرف اسی وجہ سے اس کو کینسل کیا کہ آج ٹریفک مثلا بہت ہے، پولوشن زیادہ ہے، گرمی بہت ہے، میں نہیں جانا چاہتا. تھوڑی دیر میں جب آپ نے ٹکٹ اپنا کینسل کر دیا، پتہ چلا آپ کا ایک دوست آ رہا ہے، تو آپ نکلے اپنی گاڑی کو لے کے. وہی ٹریفک ہے، وہی پولوشن ہے، وہی گندگی ہے، وہی سانس کی بیماری آپ کو ہے، لیکن اس کے بعد آپ اپنے دوست کو لینے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں پہلے بھی تھیں، لیکن چونکہ آپ کسی کو بہت چاہتے ہیں اس کے لیے یہ کام انجام دے رہے ہیں. تو ساری کڑواہٹیں، یہ ساری سختیاں، یہ ساری پریشانیاں، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہ جاتی. اس میں ایک واقعہ ہے، ذرا ذہن کو قریب کرنے کے لیے تمثیلی واقعہ شیخ مطہری نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ مجنو کو یہ خبر ملی، لیلا و مجنو کے قصے آپ نے سنے ہوں گے. مجنو کو یہ خبر ملی کہ فلاں جگہ پہ ایک ایسے مقام پہ، ایک ایسی وادی میں کہ جہاں پر مثلا جہاں تک پہنچنے کے لیے ایک سختیوں بھرا راستہ ہے، راستے میں کانٹے ہیں، جھاڑیاں ہیں، دریا ہے، اور اس کے بعد ایک قریہ ہے، وہاں پر لیلا مثلا تھوڑی دیر کے لیے آنے والی ہے، تھوڑی دیر کے لیے لیلا آئے گی، کسی نے اس کو خبر دی. اب مجنو کو پتہ چلا کہ لیلا فلاں جگہ پہ پہنچنے والی ہے. یہ اپنے گھر سے اٹھا، چلا. رات کی تاریکی تھی، جس لباس میں تھا اسی لباس میں اٹھ کے چل دیا. اس نے جوتے بھی نہیں پہنے، چپلیں بھی نہیں پہنی، اٹھ کے چل دیا. گھر سے نکلا تو راستے میں مثلا پتھر پڑا تھا، پتھر پہ اس کا پیر پڑا، گرا، گر کے چوٹ لگی، ماتھے سے خون جاری ہوا، چل دیا. پہنچا اپنے گھر سے، اپنے قریے سے جب نکلا تو دیکھا کہ ایک ایسا راستہ ہے، پتھریلا راستہ، پتھروں پہ اس ننگے پیر رکھتا ہوا بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے.
اس راستے کو اس نے طے کر دیا. ایک ایسا راستہ پڑا جہاں مثلا ببول کے بہت سارے درخت تھے, بہت سارے جھاڑ تھے, بہت سارے پیڑ تھے, ان میں الجھتا ہوا آگے بڑھا. اب جب ببول کے کانٹے ہوتے ہیں بڑے بڑے, جب ان سے الجھا خون نکلنے لگا, لیکن اس کو اس کی فکر نہیں ہے. اس کے ذہن میں ہے کہ مجھے لیلا سے ملنا ہے, چونکہ بتایا کہ وہ آنے والی ہے, اس سے ملنا ہے. تو اب اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کو نہ بہتے ہوئے لہو کی فکر ہے جو اس کے پیروں سے جاری ہے, نہ اس کے ماتھے سے جو خون رس رہا ہے اس کی فکر ہے, نہ اس کو کانٹوں کی چبھن کا احساس ہو رہا ہے. بڑھتا چلا جا رہا ہے. آگے بڑھا, دیکھا پانی ہے, دریا ہے, دریا میں کود گیا, دریا کو طے کیا اور آگے بڑھا. تو مختلف چیزوں سے الجھتا ہوا یہ آگے بڑھا. دیکھا کہ ایک شخص عبادت میں مشغول ہے. اب یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا, جو شخص عبادت کر رہا تھا اس سے ٹکرایا. احساس نہیں تھا, بڑھتا چلا جا رہا تھا. جب اس عابد سے ٹکرایا تو ایک مرتبہ عابد کی عبادت میں خلل واقع ہوا, تو اس نے پکڑ کے کہا کہ کیسے آدمی ہو تم, دکھتا نہیں ہے تمہیں, میں عبادت کر رہا ہوں, تمہیں نظر نہیں آتا میں عبادت کر رہا ہوں, یوں بھاگے چلے جا رہے ہو, کچھ تو خیال کرو. مجنو نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ نہیں, تم عبادت نہیں کر رہے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں میں عبادت کر رہا ہوں, تم میرے قریے میں جا کے دیکھو, کسی سے بھی جا کے پوچھو, سالہ سال سے یہاں پہ عبادت کرتا ہوں, میرا مصلی بچھا ہوا ہے, نمازیں پڑھتا ہوں, عبادت کرتا ہوں, طولانی سجدے کرتا ہوں, طولانی رکوع کرتا ہوں, لوگ آتے ہیں, لوگ دیتے ہیں, پورے قریے میں مشہور ہے میں عبادت گزار ہوں. کیسی باتیں کر رہے ہو, تمہارے دماغ میں خلل ہے. ہر ایک مجھے عابد جانتا ہے اور تم کہتے ہو میں عبادت نہیں کر رہا ہوں. اور جو مجنو نے جواب دیا وہ ہم سب کا بھی جواب ہے. مجنو کیا کہتا ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو, تم یہ کہتے ہو کہ تم عبادت کر رہے ہو, عبادت بغیر محبت کے نہیں ہوتی, عبادت بغیر محبت کے نہیں ہوتی. تم عبادت کر رہے ہو اس خدا کی کہ جو ہر وقت ہر جگہ تمہاری آواز سننے کے لیے بیتاب ہے. اس نے خود کہا ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. اس نے خود کہا کہ جب تم پریشان ہوتے ہو, تمہارے پاس کوئی نہیں ہوتا, تم مجھے پکارو کسی بھی مرحلے میں, کسی بھی مقام پر, کسی بھی جگہ, کسی بھی منزل میں, رات کی کسی بھی پہر دوپہر میں, جب چاہو جس وقت چاہو, میرا دروازہ کھلا ہوا ہے, مجھے پکارو, میں ہر جگہ ہوں. تم اس کی عبادت کر رہے ہو جس پر تم کہتے ہو کہ یقین ہے کہ وہ ہر جگہ ہے, اور اس کے بعد میں تم سے ٹکرا گیا تو تمہاری عبادت میں خلل پیدا ہو گیا. مجھے صرف یہ پتا چلا کہ فلاں جگہ لیلا آنے والی ہے, یہ بھی پتا نہیں کہ ابھی ہے وہاں پر, صرف یہ پتا چلا آنے والی ہے, آ سکتی ہے. میں وہاں سے چلا ننگے پیر, میرے پیروں میں کانٹے چبھے, میرے پیروں میں پتھر چبھے, میرے ببول کے کانٹے میرے جسم میں پیوست ہو گئے, ان سے خون نکل رہا ہے, میں دوڑتا بھاگتا چلا رہا ہوں, مجھے ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تمہاری کیسی عبادت ہے, ذرا سا میں ٹکرا گیا, تمہاری عبادت میں خلل واقع ہو گیا. اس کا مطلب یہ عبادت نہیں ہے, یہ عبادت ایسی ہے جو بغیر معرفت کے ہے. تم نے ابھی اس محبت کے احساس کو چکھا ہی نہیں ہے جو کسی سے عشق کے ذریعے سے کسی کو چاہ کر ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو تمہاری اس عبادت میں اتنی جلدی خلل واقع نہ ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ منزل ہے کہ انسان اگر واقعاً کسی کو چاہتا ہے تو اس سے جب وہ قریب ہونا چاہتا ہے, آپ کو معلوم ہے کہ پروردگار نے اس دنیا میں آپ کو بھیجا, یہ زندگی امانت ہے. جب اس زندگی کو مالک آپ سے واپس لے رہا ہے تو آپ کو اس کے حوالے کرنا ہے, اور آپ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو چاہتے ہیں, تو اب زندگی کے راستے میں لگے ہوئے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ کوئی زخم نہیں ہے اس کی راہ میں. سب کچھ اس کی راہ میں دے کر مالک سے شبیر کہے جان تو تیری جان تھی مالک, میں نے کیا قربان کیا. اس منزل پر انسان ہو کہ سب کچھ لٹا دے لیکن اسے یہ ہو کہ جو کچھ تھا وہ تیرا تھا. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا, لیکن اس معرفت پر انسان اس درجہ معرفت پر پہنچ جائے وہ بہت سخت ہے. اور اس کے لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ دو چیزیں, پروردگار دل سے قریب ہو, پریشانیاں دور ہوں, انسان کی توجہ اس کی طرف آئے, اس کے لیے دو چیزیں کل عرض کی تھی کہ ایک چیز یہ ہے کہ طولانی آرزوئیں, دراز آرزوئیں انسان نہ کرے, اس لیے کہ جب آرزوئیں کرتا ہے تو آرزوؤں میں الجھتا ہے, انسان کی پیاس بڑھتی جاتی ہے اور اس کو کوئی مقام اور کوئی منزل حاصل نہیں ہوتی, اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے.
سمندر کی ہم نے مثال دی تھی، دنیا کی مثال ایسی ہے. پہلا مرحلہ یہ. دوسرا مرحلہ خود خدا نے کہا ہے کہ تمہیں سکون ملے گا، دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرو، انفاق کرو راہ خدا میں. اور اسی لیے روایات میں ہے کہ جب انسان صدقہ دیتا ہے یا انفاق کرتا ہے تو روایتوں میں ہے کہ 70 شیطان آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، جو انسان انفاق کرنا چاہتا ہے، جو انسان صدقہ دینا چاہتا ہے. اور یہاں پر نعمت اللہ جزائری نے بہت ایک لطیف واقعہ نقل کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ مسجد میں واعظ نے، خطیب نے آ کر یہ اعلان کیا. ایک زمانے میں قحط پڑ گیا تھا اور کھانے پینے کا سامان بہت کم ہو گیا تھا ایک قریے میں. تو وہاں کی مسجد کے امام نے، خطیب نے آ کے یہ اعلان کیا کہ بہت بہتر ہوگا کہ ہم لوگ اپنے گھر میں جو ہمارے کھانے پینے کے لیے ہم نے اپنے بیوی بچوں کے لیے جو اکٹھا کیا ہے، اس میں سے کچھ ان لوگوں کو دیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب قحط پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا، کچھ بھی نہیں ہے، تو جو تم نے اسٹور کیا ہوا ہے کم سے کم اس میں سے ان لوگوں کو دو جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ روایت پڑی کہ لیکن یہ دینا بہت سخت ہے، یہ دینا بہت سخت ہے. اس لیے دینا بہت سخت ہے کہ جب آپ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں 70 شیطان آ کے لپٹ جاتے ہیں کہ مت دو. وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے سوکھا جب پڑا اور یہ قحط ہوا تو اس نے اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ اناج اسٹور کیا تھا. اس نے کہا کہ امام صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، خطیب صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی سختی نہیں ہے اس میں، کوئی مشکل نہیں ہے. میں ابھی جاتا ہوں، ابھی جا کے لے کے آتا ہوں، ابھی جا کے میں لے کے آتا ہوں، انفاق کرتا ہوں، اور ابھی جا کر ان لوگوں کو جو غریب ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، میں اپنے مال میں سے جو میں نے اسٹور کیا اس میں سے لا کے دیتا ہوں. گھر پہنچا، اپنے اس نے بوریے میں، تھیلی میں تھوڑا تھوڑا اناج رکھا، رکھ کے لے کے نکل رہا تھا. بیوی نے پکڑ لیا. کہاں؟ آ کے وہ وہاں پہ اعلان ہوا مسجد میں کہ قحط ہے، سوکھا ہے، لوگ پریشان ہیں، بھوکے ہیں، ان کی مدد کی جائے، اس لیے میں لے کے جا رہا ہوں صدقہ دینے کے لیے گھر سے جا رہا ہوں. اب بیوی نے اس کو پکڑ کے بتایا کہ بے وقوف، صدقہ دینے سے پہلے سوچو تو تمہارے پاس خود کھانے کے لیے ہے کہ نہیں ہے. یہ سب تم دے دو گے، اب پتہ نہیں کہ کب بارش ہوگی، کب قحط سے نجات ملے گی، کب سوکھا ختم ہوگا، کب ہمیں اناج ملے گا، اور یہ ہمارے بچے یہ بھوکے مریں گے. ان کا جواب دے کون ہوگا، ان کو جواب کون دے گا. اس کی سمجھ میں آ گیا. جو لے کے جا رہا تھا سامان اس میں گھر میں رکھ دیا. دوسرے دن مسجد پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھا وہ جو روایت پڑھی تھی کہ 70 شیطان اس آدمی کے ہاتھ میں چپک جاتے ہیں جو انفاق کرنا چاہتا ہے، 70 شیطان چپک جاتے ہیں. تو جواب دیتا ہے، نعمت اللہ جزائری اس کو لکھتے ہیں، تو جواب دیتا ہے کہ میں نے 70 شیطانوں کو تو نہیں دیکھا، لیکن 70 شیطانوں کی ایک ماں کو دیکھا جو چپک گئی اور مجھے انفاق نہیں کرنے دیا. صلوات محمد والے محمد. لیکن ان سب چیزوں سے جو پروردگار نے کہا کہ جو روایات میں کہا یا قرآن کریم نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک جو چیز تم خود چاہتے ہو اسے نہ راہ خدا میں خرچ کر دو، اس کا انفاق نہ کر دو، تب تک تمہیں کوئی نیکی نہیں مل سکتی. اگر نیکی کا حصول کرنا چاہتے ہو تو یہ قربانی تمہیں دینا پڑے گی. تو علماء نے بیان کیا کہ ایک راستہ ہے، انسان اس طرح سے اپنے پریشانیوں کو کم کر سکتا ہے. تم خدا کی راہ میں اگر قدم بڑھاؤ گے تو خدا تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ ہر چیز کی ایک چابی ہے، رزق کی چابی یہ ہے کہ راہ خدا میں انفاق کیا جائے، راہ خدا میں کھلایا جائے، راہ خدا میں خرچ کیا جائے. رزق کی چابی لکل شیء مفتاح ومفتاح الرزق الصدقہ وانفاق فی سبیل اللہ. راہ خدا میں خرچ کرنا رزق کی چابی ہے. یہ اوراد اور ذکر اور یہ ورد مختلف جو تعویذ انسان لٹکاتا ہے یا رزق کے لیے مختلف تعویذ لکھواتا ہے، اس میں پیسہ بھی دینا پڑتا ہے. کسی بابا صاحب کے پاس گئے کہ آج کل ہمارا بزنس مثلا نہیں چل پا رہا ہے، ایک تعویذ بنا دیجئے. تو انہوں نے کہا تعویذ تو بن جائے گا، پیسے ویسے کچھ جیب ہے تو مطلب ہو جائے گا. یا اگر انہوں نے پیسے ویسے کے لیے نہیں کہا تو ایک لمبی کہانی بتا دی کہ ٹھیک ہے ایک بکرا لا کے دے دیجئے، ہم آپ کا وہ بکرا جو ہے چونکہ ہم تعویذ رزق کے لیے آپ کے لکھ رہے ہیں تو وہ بکرے کے خون سے ہی لکھا جائے گا. وہ بکرے کے خون سے لکھا جائے گا، مطلب بکرے کا گوشت تو اپنے پاس آئے گا، پھر بکرے کے خون سے تعویذ لکھا جائے گا. تو امام صادق علیہ السلام ایسا تعویذ بتا رہے ہیں، ایسی چیز بتا رہے ہیں جس میں ہمیں کچھ نہیں دینا ہے.
امام نے ہمارے سامنے رکھ دیا، اس چیز کے لیے ہمیں کچھ نہیں، تمہیں ایک قدم آگے بڑھانا ہے بس. رزق کی چابی یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو بس. اب اس میں کوئی ذکر اور کوئی سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. مختلف اوراد یا مختلف تعبیر وہ اپنی جگہ پہ ہوں گے، ان کے اثرات ہوں گے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن رزق کی واقعی چابی یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو. جب تم راہ خدا میں خرچ کرو گے تو خود تمہیں سکون ملے گا. خود پریشانیوں کا راہ حل میں سے یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرو گے تو خود تمہیں ملے گا. اور اس لیے خرچ کرو راہ خدا میں کہ جو کچھ تم مالک کو دے رہے ہو وہ سب کچھ تمہیں واپس ملنے والا ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھنے والا ہے. جب آپ کسی کو، اپنے کسی دوست کو ہدیہ دیتے ہیں، کوئی گفٹ دیتے ہیں، ایک پین دیا کسی اپنے دوست کو، تو بہت سارے الگ الگ کیٹیگری کے دوست ہوتے ہیں نا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظر دوستی پر نہیں رہتی، جیب پر رہتی ہے، وہ اپنا کام کرتے ہیں. جب تک آپ ہوٹل میں ان کے ساتھ جا رہے ہیں، جب تک ان کو کھلا پلا رہے ہیں، تب تک دوستی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، واقعی معیاروں کے اوپر ان کی دوستی ہوتی ہے. جب واقعی معیار، اچھا وہ واقعی معیار کیا ہے، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے نیکسٹ پروگرام میں کہ دوستی کے واقعی معیار کیا ہیں. چونکہ ایک پریشانی کی سبب، ایک پریشانی کی علت یہ ہوتی ہے کہ انسان دوستی کر بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ دوست کے اندر کیا ہونا چاہیے. اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ دوست کے اندر صفات کیا ہونا چاہیے. اگر کل میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلائیے گا، اس کو بیان کریں گے کہ دوستی کی کوالٹیز کیا ہیں، ان کے اندر کیا ویلیو ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھ کے آپ کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں. تو اگر کوئی ایک اچھا دوست ہے، اس کو آپ نے کوئی ایک چھوٹا سا گفٹ دیا، تو اب اس کے اندر چونکہ ظرف ہے تو وہ بھی اس سے اچھا گفٹ دینے کی کوشش کرے گا. آپ نے ایک معمولی قسم کا پین دیا، اس سے اچھا پین آپ کو دے گا. آپ نے کوئی ڈائری دی، اس سے اچھی ڈائری آپ کو دے گا. تو خدا تو ان اقدار کو انسان کے وجود میں، اس کے سینے میں ڈالنے والا ہے. تو پھر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں کچھ دیں اور وہ ہمیں اچھا اور بہتر طور پر واپس نہ پلٹائے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں گھر چکا ہے اور دنیا کے حساب سے مسائل کو لیتا ہے، دنیا کے حساب سے سوچتا ہے. جب دنیا کے حساب سے سوچتا ہے اور دنیا میں غرق ہے تو اس کی ویلیوز وہی ویلیوز ہیں جو دنیاوی ہیں. لہٰذا وہ الہی نظر سے نہیں دیکھتا. جب الہی نظر سے نہیں دیکھتا تو اشیاء، چیزیں اس کو جو جیسی ہوتی ہیں ویسی دکھتی بھی نہیں. اسی لیے پیغمبر کی دعا ہے کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، معبود اشیاء کو ویسے دکھا جیسی وہ ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے قلب میں، انسان کے وجود میں، انسان کے دل میں ایمان کا نور جگمگا رہا ہو. اب آپ دیکھیں دنیا اور آخرت، ذرا سا اگر غور کریں کہ دنیا میں، دنیا کی خصوصیات کیا ہیں. دنیا، اگر آپ دنیا میں جی رہے ہیں تو جو کچھ آپ دنیا کے لیے کر رہے ہیں اس کا رزلٹ کیا ہے. ہر انسان، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اس دنیا میں مثلا 2 4 5 ہفتے، 1 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال کے لیے مثلا اسٹور کر سکتا ہے دنیا میں. مثلا آپ کو گوشت کھانا ہے، آپ بہت سارا گوشت لے کے آ گئے، فریزر میں رکھ دیا. 1 ہفتے کے لیے اسٹور کرنا چاہیں، 2 ہفتے کے لیے، حتیٰ مہینے، 1.5 مہینے، 2 مہینے کے لیے آپ اسٹور کر سکتے ہیں. وہ اس کے بعد آپ کو مثلا بہت ساری دالیں ہیں، آپ نے دالیں لے لی، رکھ لی، جب آپ کو ضرورت ہوئی اس وقت آپ نے استعمال کیا. زمین ہے، ایک بڑی سی زمین آپ نے پراپرٹی لی، پلاٹ بنایا، اس کے بعد رکھ دیا اس کو. جب آپ کو ضرورت ہوئی، مثلا کسی کی، آپ کی شادی ہوئی، آپ نے گھر میں کسی کی شادی کی، اپنی بچی کی، اپنے بیٹے کی، تو زمین کے پلاٹ پہ مثلا گھر بنوا لیا، جو بھی آپ نے اس کو استعمال کر لیا. پیسہ ہے، مثلا بینک بیلنس، آپ نے بینک میں کچھ رکھا، اس کو اسٹور کر لیا. پھر جب آپ کو ضرورت ہوئی، 50 کے اوپر آپ ہو گئے تو آپ کو ضرورت ہوئی، آپ نے اس میں سے نکال لیا. ہر چیز انسان اس دنیا میں اسٹور کر رہا ہے، یہ مادی چیزیں. لیکن کسی بھی چیز کی کوئی ضمانت نہیں ہے. آپ نے گوشت اسٹور کیا، کیا ضمانت ہے 1 ہفتے بعد آپ جس گوشت کو کھانے کے لیے آپ نے اسٹور کیا ہے، آپ کی زندگی آپ کا ساتھ دے گی؟ کوئی ضمانت ہے؟ جو آپ نے 30 سال کے لیے فکس ڈپازٹ کیا ہے، کوئی ضمانت ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ 30 سال بعد یہ آپ کو ملے گا، یا آپ کے بیٹے یا آپ کے ورثہ اسے نہیں اڑائیں گے؟ کوئی ضمانت ہے؟ جس چیز کو انسان اسٹور نہیں کر سکتا، یہ تو مثال دے رہا ہوں، جس چیز کو انسان اسٹور نہیں کر سکتا اسی دنیا میں ذرا سی مدت کے لیے بھی گارنٹی کے ساتھ میں، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی عمر اور اپنی سانسوں کو اسٹور نہیں کر سکتا. یہ وہ سانسیں ہیں جس کے لیے جتنی لکھ دی گئیں، مثلا 500 ملین سانسیں
200 ملین سانسیں، 2 ملین سانسیں ہر ایک کی، اور ہر سانس جو نکل رہی ہے، ہر سانس جو آ رہی ہے، انسان کو موت سے قریب کر رہی ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کا نظام ہے. موت سے انسان قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا، دنیا میں جو کچھ ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں پھر وہ دنیا کو دے دیتے ہیں. دنیا جو کچھ ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں وہ دنیا ہم سے واپس لے لیتی ہے. کس طرح سے؟ آپ نے بینک بیلنس کیا، آپ نے ایک گھر بنوایا، آپ نے مثلا گاڑی لی، آپ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں جو دنیاوی آسائش اور آرام کا سامان فراہم کر سکتی وہ سب آپ نے اکٹھا کیا. اس کے بعد ایک اٹیک آیا اور اس دنیا سے جب گئے تو یہ کیا آپ کے ساتھ میں جانے والا ہے؟ گاڑی آپ کے ساتھ جائے گی، بیوی بچے آپ کے ساتھ جائیں گے، دنیا کی نعمتیں آپ کے ساتھ جائیں گی، کچھ ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے، اکیلے ہیں. تو دنیا جو دیتی ہے وہ لے بھی لیتی ہے. دنیا کی خصوصیت ہے کہ جو دیتی ہے وہ لے لیتی ہے. اچھا، اور بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. آپ دیکھیں مثال کے طور پر یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھا ہوگا بچوں کو چاکلیٹ اور ٹافی کا بہت شوق ہوتا ہے، بہت شوق کہ مثلا ٹافی ہو، چاکلیٹ ہو. اچھا، 1 ٹافی، 2 ٹافی، 3 ٹافی، دنیا ہے نا کتنی، 10 15 20 25 کھا کے تھک جائے گا. بچپنے میں کبھی کبھی ہم کسی دکان کے پاس جاتے دیکھتے تھے تو سوچتے تھے کہ اس کے پاس اتنی ساری چاکلیٹ ہے، یہ دکاندار، یہ چاکلیٹ بیچنے والا کتنا بیوقوف ہے، اتنی ساری چاکلیٹ رکھ کے بیٹھا وہ کھاتا کیوں نہیں ہے، کھاتا کیوں نہیں ہے. بہرحال بچپن انسان کا امنگوں کے ساتھ میں ہے، انسان کو ایک ہیجان ہے، ایک امنگ ہے. لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کسی بچے کو ایک چیز کی محبت ہے، ایک چیز سے اس کو لگاؤ ہے، اس کے مثلا کولڈ ڈرنک بچے کے حوالے کر دیا، 1 2 3 4 5 پی کے کہے گا اب نہیں. کھانا کتنا ہی اچھا لذیذ سے لذیذ کھانا ہو، مثلا چکن تندوری آپ کھائیں بہترین بنی ہوئی، اور اس کے بعد 1 2 3 5 پہ جا کے کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، چونکہ یہ دنیا کی خصوصیت ہے، یہ دنیا کی محدودیت ہے. اور ٹیسٹ کسی بھی چیز کو کھانے کے بعد کتنی دیر تک زبان پہ رہے گا؟ کتنی دیر تک رہتا ہے؟ 2 دن تک، کچھ سیکنڈ تک وہ ٹیسٹ رہتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. کچھ سیکنڈ وہ ٹیسٹ رہے گا اور ختم ہو جائے گا. یعنی کوئی جو دنیا کی نعمت ہے، جو اس کا مزہ ہے، وہ بھی بہت زیادہ نہیں، وہ بھی محدود ہے. تو دنیا کی خصوصیت کیا ہوئی؟ جو دنیا دیتی ہے پھر وہ واپس بھی لے لیتی ہے. جو دنیا میں آپ نعمت سے استفادہ کرتے ہیں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی بہت محدود ہے، اور جو نعمت ہے اس کا استفادہ کرتے ہیں آپ کے اندر اس نعمت کے استفادے کی کیپیسٹی بھی بہت محدود ہے، بہت محدود ہے. آپ بہت زیادہ کچھ جو آپ کو اچھا لگتا ہے نہیں کھا سکتے، اور اس کے ساتھ پھر 1000 چیزیں ہیں آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، مثلا میٹھی چیزیں، بہت ساری مٹھائی، افلاطون یہاں کی اچھی مٹھائی لا کے رکھ دی جائے، کھائیے 1 2 3 4، اس کے بعد نہیں، زیادہ کھا لی تو پتہ چلا شوگر ہو گئی. اب آپ کو دنیا کی نعمتوں میں استفادہ اس طرح سے کرنا ہے کہ ذرا سا آپ کھا رہے ہیں تو 1000 چیزوں کو سوچنا ہے. میٹھا زیادہ کھا لیا تو شوگر، نمک زیادہ کھا لیا تو بلڈ پریشر، مرچی زیادہ کھا لی تو السر، اور مثلا ایسیڈیٹی. یہ دنیا ہے جو دنیا کے اندر اتنے خطرات ہیں. ایک چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں جو دنیا کی نعمت ہے، اتنی محدودیتوں کے ساتھ، ان کے ساتھ میں اتنی ساری چیزیں ہیں کہ یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ شوگر اپنے صحیح مقدار میں ہو، نمک اپنے صحیح مقدار میں ہو، بڑھنے نہ پائے، اور ذرا سا بڑھا تو پھر دوسری مصیبت. ساتھ میں اگر شوگر بڑھ گئی تو انسولین، پھر وہ اگر وقت پہ نہیں لیا تو پھر دوسری مصیبت. تو دنیا اپنے اندر الجھاتی چلی جاتی ہے، یہ دنیا کی خصوصیت ہے. لیکن آپ اسی چیز کو اب آئیے، پروردگار خدا انسان اپنی عمر کو، جو یہ میں نے خصوصیت بیان کی کہ دنیا محدود ہے، دنیا کا ٹیسٹ، اس کا مزہ محدود ہے، دنیا جو دیتی ہے وہ واپس لے لیتی ہے. اسی کے مقابل میں اگر کوئی ایسا ہو کہ جو دے تو پھر واپس نہ لے، ایسا ہو جو ٹیسٹ دے وہ ٹیسٹ پھر زندگی، یعنی جب تک انسان ہے وہ ٹیسٹ اس کے وجود میں طاری رہے گا، اور جو چیز ہے وہ جاویداں ہو. پروردگار جن لوگوں نے نیکی کی،
ایک خریدار دنیا ہے، ایک خریدار پروردگار ہے. پروردگار نے آپ کی عمر کو خریدا، دنیا نے خریدا تھا تو بہت محدود پیمانے پر، الجھنوں کے ساتھ، مسائل کے ساتھ، کنڈیشنز کے ساتھ اس میں رہ کے آپ جی رہے تھے. پروردگار خریدتا ہے اپنی عمر کو بیچو. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ الدنیا دار ممر ولا دار مقر، دنیا گزر جانے کی جگہ ہے، ٹھکانے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. الناس فیہ رجلان، دنیا میں لوگ دو طرح کے ہیں، دنیا میں لوگ دو طرح کے ہیں. رجل باع نفسہ فأوبقہا، ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے دنیا کے حوالے اپنے نفس کو کر دیا اور اپنے آپ کو غلام بنا دیا. ورجل ابتاع نفسہ فأعتقہا، اور ایک وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے نفس کو مالک کے ہاتھوں بیچ دیا اور اپنے نفس کو آزاد کر لیا. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم دنیا کے حوالے اپنے عمر کے سرمایہ کو کر رہے ہیں کہ جو محدود ہے، جو ہمیں غلام بنا دینے والی ہے، یا پھر نہیں مالک کے حوالے کر رہے ہیں. کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ ہم اپنے اس وجود کے سرمایہ کو کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا یہ سرمایہ وجودی اس خدا کے لیے ہے کہ جب اس نے ایک نعمت کو دے دیا تو کہتا ہے یرزق اللہ بغیر حساب، پروردگار جب دینے والا ہے تو حساب کتاب بھی نہیں کرنے والا ہے کہ کتنا دیا اور کیا دیا. دنیا میں آج کوئی نعمت دے دی تو جس نے اگر کچھ دے دیا تو حساب کتاب ہے اس دنیا میں. 1000 محنتوں کے بعد، مشقتوں کے بعد پل پل کا ہر چیز کا حساب کتاب لیا جاتا ہے. وہاں تم نے اگر اس کی راہ میں قدم بڑھایا تو کوئی حساب نہیں ہے، بغیر حساب جو چاہو ہر نعمت تمہارے لیے فراواں ہے. اور پھر دنیا کی نعمتیں ختم ہو جانے والی ہیں، دنیا کی نعمتیں زوال پذیر ہیں. تم دنیا میں کچھ ہی دیر کے لیے ہو، اس کے بعد یہ دنیا نہیں ہے. لیکن جنت، جو جنت میں ہم فیہا خالدون، جو جہنم میں ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت تمہاری ہے. ایک عمل تمہارا میرے لیے تھا اس دنیا میں کہ میں نے چاہا کہ میرے راستے میں قدم بڑھاؤ، صرف تم نے میرے راستے میں قدم بڑھایا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت تمہاری. تو اب یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ خدا کے راستے میں انسان ایک قدم بڑھائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی چیز اس کے حوالے ہو جائے، یا یہ گھاٹے کا سودا ہے کہ خدا کے راستے میں قدم نہ بڑھائے اور دنیاوی نعمتوں کے اوپر بھروسہ کرے، دنیاوی چیزوں کے اوپر دیکھے. جبکہ نہ انسان اس کو سوچ سکتا ہے کہ وہ کب تک یہاں پر جیے گا، نہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ جن نعمتوں سے وہ استفادہ کر رہا ہے وہی اس کے لیے بوال جان نہ بنیں گی. اس لیے کہ جو نعمتیں پروردگار نے دی کبھی کبھی وہی مصیبت کا سبب بن جاتی ہیں. تمثیلی ایک آخری بات اپنی اور زحمت کو تمام کر رہا ہوں کہ کس طرح سے دنیا اور آخرت کا یہ عجیب و غریب مرحلہ دو نظر ہے، ایک الہی نظر، ایک اخروی نظر. ایک انسان اپنی حیات کے سرمایہ کو خدا کے حوالے کر رہا ہے، ایک انسان اپنی حیات کے سرمایہ کو پروردگار کے حوالے کر رہا ہے. جب آپ اپنی حیات کے سرمایہ کو دنیا کے حوالے کر رہے ہیں، جو دنیا محدود ہے، جو دنیا فنا ہو جانے والی ہے، جس کی لذتیں محدود ہیں، جو انسان کو پریشانیاں دینے والی ہے، تو اب جب ان پریشانیوں میں گھرتے ہیں تو پھر اب کیوں الجھن ہوتی ہے کہ یہ ٹینشن بہت ہو گیا، اسٹریس بہت ہو گیا، ڈپریشن بہت ہو گیا. یہ تو ہونا ہی ہے، یہ دنیا میں ہے ہی. لیکن جب اس دنیا کو آپ ایک پل سمجھتے ہیں، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں مل موت الا القنطرہ، موت کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ موت ایک پل ہے. جب ہم موت کو ایک پل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے، یہ دنیا گزر جانے والی ہے. دو دوست، ایک کی ایج 30-35، ایک 50 سال کا، دونوں میں دوست تو نہیں کہا جائے گا، بہرحال باپ کے برابر ہے، لیکن ایک اچھی طرح سے جان پہچان تھی. دونوں حج کے لیے نکلے. توجہ سے سنیے گا. حج کے لیے نکلے دونوں کہ حج کرنے کے لیے جانا ہے، ٹور انہوں نے منتخب کیا کہ فلاں ٹور میں ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے نکلے. جو 55 سال کا شخص تھا حج پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا تو بتایا کہ میں آیا ہوں، کچھ ایسا لگتا ہے کوئی پرابلم ہے، کوئی مشکل ہے، تو حج پہ جا رہا ہوں، چاہتا ہوں کہ حج کے مناسک کو صحیح سے انجام دے لوں، خانہ خدا کی زیارت صحیح سے ہو جائے. ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھا، لیبارٹری میں گیا، ٹیسٹ چیک ہوا، خون آیا، پتہ چلا کہ بلڈ کینسر، 50 سال کی ایج، بلڈ کینسر ہے. کہا کہ پھر یہ کیا ہوگا؟ کہا کہ جا کے دیکھو، حج ہو گیا تو ہو گیا،
نہیں تو پھر وہیں پہ شہید اور دفن کر دیے جاؤ گے. دیکھو اس کے پاس اب کچھ نہیں ہے, حج کے لیے جانا ہے, ٹھیک ہے جائیں گے, چلا اس کے ساتھ میں ایک 30 سال کا جوان بھی ہے. اب دیکھیں دنیا کا کیا, کس طرح سے دنیا کھیل کھیلتی ہے. ایک 30 سال کا جوان ہے, ایک 50 سال کا. 50 سال کا جو ہے اس کے ساتھ میں کیا ہے کہ اس کو بلڈ کینسر ہے, رپورٹ آ چکی ہے, پتہ ہے اس کو کہ اس دنیا سے چلا جانا ہے, گئے. اب جو یہ 50 سال کا ہے یہ متوجہ ہے شروع سے کہ پروردگار تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں, چونکہ اس کو معلوم ہے زندگی کوئی امید نہیں ہے, تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. اب یہ جب گھر سے نکل رہا ہے اپنے بچوں سے, اپنی وائف سے جب رخصت ہو رہا ہے تو ایک عجیب و غریب حسرت ہے کہ اب پتہ نہیں واپس آ کے اپنے بچوں کو دیکھ پاؤں کہ نہیں دیکھ پاؤں. چلے پہنچے, ایئرپورٹ پہ پہنچے, فلائٹ میں بیٹھے تو اس نے پہنچتے ہی اپنا MP4 مثلا کھولا ہے, موبائل, زیارت عاشورہ چالو ہو گئی, پڑھ رہا ہے. اور 30 سال کا جو جوان ہے وہ مزے سے اپنا جا کے بیٹھ گیا. زیادہ نہیں کہ مثلا دعا ہوا ہو, غزل مثلا سننے لگا, حرام کی حد تک نہیں کہ مثلا گانا ہو, غزل مثلا سننے لگا, یا کوئی ایسی چیز کہ مثلا جوک, تھوڑا سا یہ کہ سفر کٹ جائے. ادھر اس کی دعا زیارت عاشورہ ختم ہوئی, دعائے کمیل ختم ہوئی, ابو حمزہ شمالی وہاں پہ ادھر مثلا پلین میں فلم لگانے کے لیے ہوا تو اس نے ایئر فون لے لیا کہ ہیڈ فون کے فلم دیکھ رہے ہیں, یہ فلم دیکھ رہا ہے. اب یہ 50 سال والے کی زندگی میں دیکھیں شروع سے جیسے گھر سے نکلا, قصد قربت کی, ایئرپورٹ پہ پہنچا, دعا پڑھ رہا ہے, مسلسل ثواب اس کی زندگی میں لکھا جا رہا ہے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے, مائنس تو نہیں ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں آ رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں آ رہا ہے. جو کہ مثلا اگر آپ مانے بہت زیادہ مباح کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہیں. اگر اسلامک فلم ہے تو ایئرپورٹ سے مثلا پلین ٹیک آف ہوا, پہنچ گئے, چلا اور جتنے گھنٹے کا سفر تھا پورا کر لیا. سرزمین پر جزیرۃ العرب کی ایئرپورٹ پر پلین مثلا لینڈ ہوا, ٹھہرا, اترا. اس کے بعد باہر نکلے یہ لوگ. اب جو ٹور والے ہوتے ہیں مثلا بانٹ رہے ہوتے ہیں نا, جب پہنچ گئے آپ ہوٹل میں تو یہ آپ کا روم ہے, یہ آپ کا روم ہے, یہ آپ کا روم ہے, چابی بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کی چابی مل گئی. اس 30 سال کے جوان کو بھی اس کی چابی ملی اس کے روم میں. جب یہ پہنچا تو دیکھا کہ مثلا باتھ روم نہیں صحیح ہے, اور یہ صحیح نہیں ہے, اور لائٹ نہیں ہے, اور وہ نہیں ہے. یہ بھڑکنے لگا, چلانے لگا کہ تم اس لیے ہمیں لے کے آئے تھے, ہم نے پیسہ دیا تھا, بغیر پیسے کے تھوڑی نہیں آئے ہیں, انسان تو صحیح سے ہونا چاہیے. اور اس میں 2-3 جملے بھی ایسے نکل گئے جو گالی ہو سکتے تھے. مثلا اب اکاؤنٹ میں کیا اس کا لکھا گیا, جو 30 سال کا جوان ہے اس کے اکاؤنٹ میں کیا لکھا گیا کہ یہ گناہ کر رہا ہے. ادھر یہ شخص جب پہنچا, اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ابھی ہنگامہ ہے اور روم بٹ رہے ہیں اور لوگ بھیڑ بھاڑ ہے, تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, قافلہ سالار سے کہا یہ میری ایک چھوٹی سی اٹیچی ہے, یہ تم یہاں پہ رکھو, میں جا رہا ہوں. چونکہ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نا, اسے پتہ نہیں کب تک ہے, کب موت آ جائے. نکلا وہاں سے, گیا, طواف کیا, حجر اسود کا بوسہ لیا, زیارت کی, یہ سب دعائیں پڑھیں. دعائیں پڑھنے کے بعد واپس آیا, دیکھا سب شور شرابہ سب ختم ہو گیا تھا اور لوگ اپنے اپنے روم میں جا چکے تھے. ایک دم خراب سا بیکار سا روم اس کو ملا. یہ اپنا وہاں پہ تھوڑی دیر رہا اور کھانا پینا کیا اس نے, اور پھر واپس رات بھر حرم میں رہا. اور دوسرا وہ 30 سال والا شخص ہے, تھکا ہوا تھا, رات میں سویا, صبح تک سویا رہا, صبح کی نماز قضا ہو گئی. اس کے بعد یہ لوگ اٹھے جب حج 20-25 دن میں حج جب تمام ہوا. اس مثال میں اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کے, حج تمام ہوا جب, تو اب حج میں بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو دوسری زیارتیں بھی کرتے ہیں, شاپنگ, یہ وہ سب مختلف چیزیں اس جوان نے خریدی. یہ مثلا چچا کے لیے, یہ چچا کی بچی کے لیے, یہ فلاں کزن کے لیے, ماموں کے لیے, نانا کے لیے, کاکا کے لیے, خالہ کے لیے, سب سارا سامان اس نے ایک بڑا اسٹور کر لیا. لیگیج اس کا بہت زیادہ ہو گیا, اکٹھا کر لیا. ادھر اس کے پاس اس نے 2-4 خرمے کے پیکٹ لیے, ایک مثلا زمزم کی بوتل لی اور لے کے چل دیا. اب حج جب تمام ہو گیا, عبادت جب تمام ہو گئی, اب نکلے یہ لوگ, آئے ایئرپورٹ پر کہ اب تو گھر آنا ہے. پلین میں بیٹھے. اب منزل یہ ہے کہ سوار ہو گئے پلین میں, اور خود اس منزل پر بھی کہ پلین میں سوار ہوئے تو اس شخص نے جو بوڑھا ہے, جو 50 سال سے اوپر ہے, چونکہ اس کے پاس لیگیج زیادہ تھا, اس کا بہت سارا سامان اس نے اپنے اس میں کروایا کہ ٹھیک ہے تمہارا لیگیج زیادہ ہے, میرے سامان میں ڈلوا دو. چونکہ کم تھا, 10 کلو تھا, سب اس میں ہو گیا. اب پلین میں لوگ بیٹھے. پلین جیسے ہی ٹیک آف ہوا, جو 30 سال کا جو جوان تھا اسے ایک اٹیک آیا اور پوری طرح وہ تڑپا. سب آگے دیکھنے کے, اٹینڈنس اور ایئر ہوسٹس, یہ کیا ہوا, اس کو جو تھوڑی بہت دوا ہو سکتی تھی وہ کی. پلین اوپر اٹھا, آسمان پر پہنچا, دوسری منزل ایک اور اٹیک آیا. یہ جوان 30 سال کا ہے, ایک اور اٹیک آیا.
اور پھر بہرحال جس طرح سے بھی ہو سکا تھوڑا بہت قابو ہوا. پلین مثلاً ممبئی ایئرپورٹ پہ پہنچا اور رکا, ٹھہرا. سب لوگ اپنے آپ بیلٹ مثلاً باندھے ہوئے ہیں کہ کہا گیا بیلٹ باندھ دیجیے آپ, اور ایئرپورٹ پہ ہم پہنچنے والے ہیں تھوڑی دیر میں. اتنی دیر میں بیلٹ باندھی اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اب آپ پہنچ گئے, آپ کو نکلنا ہے. پلین کا گیٹ کھلا, ادھر سب لوگ اٹھنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس جوان کو پھر اٹیک آیا. اب جو اٹیک آیا تو خطرناک تھا, بس فوراً ایمبولینس منگائی گئی اور جلدی جلدی اس کو اس کے اندر ڈالا گیا. لے آ کے فوراً ہاسپٹل, اور جیسے ہاسپٹل کے پاس گئے ڈاکٹر نے دیکھا اور کہا کہ یہ اسی وقت اس کی ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ سرٹیفکیٹ اس کے حوالے کر دیا کہ یہ ختم ہو گیا. یہ 30 سال کا جوان جس کو زندگی کی امید تھی کس طرح سے گیا, اور وہ 50 سال کا, 50 سال کی عمر جس میں جینے کی امید بہت زیادہ نہیں ہے, اس نے کس طرح سے عبادتیں کی اور پھر واپس آیا تو ایک بدل کے آیا. اسی لیے کہا گیا کہ جب حج سے لوگ آئیں تو ان کی زیارت کے لیے جاؤ, چونکہ جب وہ گیا تھا تو وہ دوسرا آدمی تھا, جب آ رہا ہے تو کچھ دوسرا آدمی ہے, ایمان کے پیکر میں ڈھل کر آ رہا ہے. اب یہ شخص جو آیا تو واپس ہو کے آیا تو کچھ اور تھا, اور اب منزل صرف اتنی نہیں ہے. اس 30 سال کا نوجوان لے کے کیا آیا, جو اس نے سامان وہاں پہ اکٹھا کیا تھا اپنے گھر والوں کے لیے, یہ اس کے لیے گفٹ, اس کے لیے یہ گھڑی لے لو, یہ کپڑا لے لو, یہ سامان لے لو, یہ لے لو, وہ لے لو, ساری چیزیں, یہ سامان اس کے گھر پہنچا, لیکن خود یہ اپنے گھر نہیں پہنچا. اور وہ جو 50 سال کا شخص تھا وہ اپنا جو بھی تھوڑا بہت لے کے آیا تھا وہ سب اپنے ساتھ لے کر پہنچا. اور اس کے کچھ دن بعد پھر گیا ڈاکٹر کے پاس کہ دیکھیں اب کیا ہے, اور ڈاکٹر نے اس کو دیکھا, کہا کہ ایک کام کرو, ایک ٹیسٹ اور کراؤ. یہ 50 سال کا جو شخص تھا, ایک ٹیسٹ اور کراؤ. اس نے ایک ٹیسٹ اور کرایا, کہا کہ نہیں تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی بلڈ کینسر نہیں تھا, رپورٹ غلط تھی. کتنا بدل گیا سب کچھ, کتنا بدل گیا سب کچھ. یہ 30 سال کا نوجوان جس کو ایک زندگی کی امید تھی, اس کے پاس سب کچھ ختم ہو گیا. چونکہ یہ سوچ رہا تھا میرے پاس جینے کے لیے بھی بہت سارے دن ہیں, میرے پاس بہت ساری سانسیں ہیں, میں کچھ کر سکتا ہوں. لیکن پروردگار نے جب سمجھا تو کوئی موقع نہیں دیا. ملک الموت کس کے پاس کب آ جائے کسی کو خبر نہیں ہے. لیکن اس کی زندگی کتنی پلٹی, جو 50 سال کا شخص تھا اس کی زندگی. اب کہا کہ تم کم سے کم 5 سال 10 سال 60 سال 65 سال آرام سے جی سکتے ہو, کوئی پرابلم نہیں ہے تمہیں. اب یہ کس طرح سے جی رہا ہے, پروردگار نے اس کی کس طرح سے ہدایت کی کہ جب بھی کوئی گناہ کا تصور آتا ہے, کوئی خیال آتا ہے, تو اس کے ذہن میں اس جوان کی تصویر آتی ہے کہ وہ جوان تھا 30 سال کا, کس طرح سے میرے سامنے اس کو اٹیک آیا تھا, دم اس نے کس طرح سے میرے سامنے توڑا تھا, پوری زندگی اس کی بدل گئی. تو یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ کسی کے ساتھ کب کیا ہو جائے کچھ نہیں معلوم. امام نے فرمایا مثل الدنیا کمثل الحیہ, دنیا کی مثال سانپ کی طرح ہے, مسھا لین وفی جوفہا سم قاتل. اس کو مس کرنا, اس کو چھونا یہ بہت نرم و ملائم لگتا ہے, لیکن اس کے منہ میں زہر قاتل ہے. اور زہر قاتل جب اپنا اثر کرتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ زہر قاتل دنیا کا زہر اثر کرے, ہماری روحوں پر اٹیک کرے, انہیں ختم کرے, انسان اس سے بہتر یہ ہے کہ اس منزل پر قدم بڑھا دے جو خدا کا راستہ ہے. کہ انسان یہ سوچ کر مطمئن ہے کہ مالک جو کچھ میں نے کیا تیری رضا کے لیے, تیری رضا کے لیے کیا, تیری مرضی کے خاطر کیا, میں تیرے راستے میں چل رہا تھا مالک, جو بھی مصیبتیں جو بھی مصائب آئے سب کچھ میں نے یہ سوچ کر برداشت کیے کہ تو چاہتا ہے. اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں پریشان ہوں تو پریشان ہوں, تو چاہتا ہے کہ زندگی پرسکون رہے تو میری زندگی پرسکون ہے, میری ساری زندگی تیرے حوالے ہے, تو میری زندگی کا مالک و مختار ہے. اب انسان سوچے کہ اگر اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق گزارے گا تو کتنا اس کو سکون ہے, لیکن اگر خدا کے مرضی کے خلاف ہے تو جہاں بے چینی ہے تو ہے, کہاں پر جا کر زندگی کی کتاب بند ہوگی, کہاں پہ جا کے اینڈ ہوگا کچھ نہیں معلوم. لہٰذا انسان کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کس طرف اس کے قدم بڑھ رہے ہیں. ایک سانس حدیث میں ہے کہ یہ جو سانس تم لے رہے ہو تمہاری در حقیقت موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے. اور اگر واقعاً ہماری ہر سانس ایک موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے تو پھر کیوں ایسا نہ کریں کہ اپنی ہر سانس کو مالک کے حوالے کر دیں, تو کوئی پریشانی نہیں ہے. جب ہر سانس موت کی طرف بڑھتا ہوا قدم ہے تو کیوں ہم اس بڑھتے ہوئے قدموں میں پریشانیوں کو مول لیں, کیوں اتنی دولت کو جمع کرنے کے لیے, ثروت کو جمع کرنے کے لیے, دنیا داری کے لیے, یہ ناراض نہ ہو جائے, وہ روٹ نہ جائے, اس کو یہ نہ لگ جائے, اس کو برا نہ لگ جائے, ان سب کے لیے ہم اپنی دنیا اپنے آپ کو غرق کر لیں اور سمندر کی طرح پانی سمندر کا پیتے رہیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. کوئی اس کا رائے حل نہیں ہے.
تو آج ہم نے اس چیز کو بیان کیا کہ انسان کی واقعی پریشانی کا حل صرف یہ ہے کہ اس خدا سے قریب ہو جائے کہ جس نے یہ زندگی کی امانت ہمارے حوالے کی ہے، اور جب وہ چاہے گا ہم سے اس امانت کو واپس لے لے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. اور حاضرین محفل السلام علیکم. آپ حضرات، جیسے کہ ہمارا کل ایک سوال تھا کہ ماں باپ کو بچوں کی تربیت کرنے میں جو وہ میڈیا کی وجہ سے مشکلات آ رہی ہیں اور پرابلمز آ رہی ہیں، تو وہ جواب وقت کی وجہ سے شاید آپ دے نہیں پائے، تو اس پہ واپس کہنا. میں نے عرض کیا تھا کہ اگر انسان کی اپنی آئیڈیالوجی اسٹرانگ ہو اور اس نے خود دین کو سمجھا ہو اور خدا کو جانا ہو، تو خود بخود ایک باؤنڈری بنتی ہے، ایک ایسی باؤنڈری کہ جس کے اندر آپ اپنے بچے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. چونکہ ایک درخت ہے جو ابھی سر اٹھا رہا ہے. دیکھا ہوگا کہ جب ایک کوپل پھوٹتی ہے اور ایک پودا آگے بڑھتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جانور آ کے اس کو کھا جاتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیڑے لگ جاتے ہیں. تو ایک کسان کیا کرتا ہے کہ اس کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے ارد گرد ایک حصار، ایک ایسا کچھ گھیرا ڈال دیتا ہے کہ جس سے وہ بچے. تو آپ اپنے بچے کے لیے یہ گھیرا اسی وقت ڈال سکتے ہیں جب آپ کو خود پرابلمس معلوم ہو کہ کیا ہیں، کیا ہونے والا ہے. جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ جس دین پر عمل کر رہے ہیں اس لیے عمل نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا اس پہ عمل کر رہے تھے اس لیے عمل کر رہے ہیں، بلکہ اس کو آپ نے خود سمجھا ہے. اور ایک بہت اچھے رائٹر ہیں، اللہ تعالیٰ اچھے کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے بعض پرابلم ان کے یہاں ہوں، ڈاکٹر علی شریعتی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ماں باپ ہم سب مجرم ہیں. وہ بہت اچھی کتاب ہے، ماں باپ ہم سب مجرم ہیں. انہوں نے اسی چیز کو اس میں اٹھایا ہے کہ ہم سب مجرم کیوں ہیں. اس لیے کہ ہم ایک ٹریڈیشنل، ایک روایتی، ایک ایسا دین کہ جس کا تعلق واقعی اصلی مذہب سے نہیں ہے، وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہمارا بچہ اس میں گھر جاتا ہے اور ریشم کے کیڑے کی طرح سے تھوک اگلتے اپنے آگے ایک حصار بنا لیتا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو تم نے ہمیں دیا تھا. تو ہم سب مجرم ہیں اس بات کے لیے کہ اگر کل ہمارا کوئی بچہ چونک کر ہم سے ایک سوال کرتا ہے کہ بابا ہمارے دین میں، پاپا ہمارے دین میں، ڈیڈی ممی ہمارے دین میں یہ چیز کہاں سے آئی، اس کے پیچھے کون سی لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے، کیا فلسفہ ہے، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. اس لیے ہم سب مجرم ہیں اپنے بچوں کے. اگر وہ بگڑ جائیں، اگر وہ کسی دوسرے دین میں چلے جائیں، اگر وہ کوئی اور مذہب اختیار کر لیں، تو ہم سب مجرم ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ خود ہم دین کو سمجھیں کہ دین کیا ہے، اور شروع سے لے کے اس کی تربیت کریں کہ بچوں کو آہستہ آہستہ اسٹیج بائی اسٹیج ہر ایک قدم بقدم آگے بڑھائیں اور اس منزل پر پہنچائیں کہ وہ دین کے واقعی معارف کو سمجھ سکیں. دوسرا سوال، آج کے زمانے کو تعلیم حاصل کرنے میں کئی تکلیفیں ہوتی ہیں، کئی مشکلات آتی ہیں، جیسے مالی مشکل ہوتی ہے، صحیح مشورہ کیسے اور کہاں سے کس سے ملے، یا پڑھنے میں دل نہیں لگتا، مارکس کم آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور خاص کر کے ایگزام کے زمانے میں کافی ٹینشن ہوتا ہے. تو مطلب یہ سب پوائنٹس دیکھیں، مارکس کماتے ہیں اور مطلب پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے، اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ انسان کی توجہ نہیں ہے اور انسان متوجہ نہیں ہے، ذہن ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. تو اسی کو اگر آپ عبادت کی فلسفی دیکھیں اور فلسفہ عبادت دیکھیں، شیخ مطہری نے طہارت روح پوری بک لکھی، اسی پہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، وہ اسی کو دکھاتے ہیں کہ اس میں کہ عبادت کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ عبادت آپ کو ایک اٹینشن دیتی ہے، ایک آپ کی توجہ کو ایک جگہ پہ متمرکز کرتی ہے، ایک جگہ پہ لگاتی ہے، پھر توجہ ادھر ادھر نہیں ہوتی، اور ایک توکل ہوتا ہے، ایک بھروسہ ہوتا ہے. جس انسان کو ایک امید ہو، ایک بھروسہ ہو، اسے معلوم ہے کہ خدا کچھ ہے، اس نے اسباب کو پیدا کیا ہے، تو یہ مسبب الاسباب بھی ہے. جب ایسی کسی ذات کے اوپر انسان کو توکل و بھروسہ ہو تو انسان اپنی محنت کرتا ہے اور محنت کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں مالک، نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے. اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ پروردگار، جب ہمارا پروردگار ہے تو وہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پروردگار کسی نیکی کرنے والے انسان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اسے امید ہے کہ پروردگار میں نے محنت سے پڑھا ہے، میں نے دل لگا کے پڑھا، کہیں کہیں میرا ذہن بھٹک رہا تھا، اب اس مسئلے کو تو دیکھ. پھر ہوتا بھی ہے. آپ دیکھیں آج پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان میں دیکھیں کہ ایران میں اولمپیاڈ جب ہوتے ہیں تو کتنے زیادہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور وہ بہت سارے کمپٹیشن کو کوالیفائی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ان کی جب ہسٹوری آپ دیکھیں، ہسٹری دیکھیں ان کی، نیٹ پہ اگر سرچ کریں مختلف لوگوں کو کہ جنہوں نے اولمپیاڈ میں مثلا حصہ لیا اور آگے بڑھے اور کوئی میڈل بھی حاصل کیا، دیکھیں کہ مذہبی لوگ ہیں، وہ سب کے سب نماز سب پڑھنے والے، تلاوت قرآن کریم کرنے والے، مذہب سے جڑنے والے.
اور وہ لوگ بہت پیچھے ہیں جن کا تعلق مذہب سے نہیں ہے. تو خود بخود اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہماری فکر ایک جگہ پر ہو, اور فکر کو بیلنس رکھنا اور ایک جگہ پر رکھنا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں جو بہت سارے پریشانیاں ہیں, اس کے دل میں بہت ساری جو کیفیتیں ہیں, ان کو کسی کے سامنے رکھ سکے. تو انسان کے سامنے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں, دوستوں سے کہہ سکتا ہے, پھر دوستوں سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی نہیں کہہ سکتا, ماں سے کہہ سکتا ہے, ماں سے کہہ سکتا ہے, باپ سے نہیں کہہ سکتا. کچھ چیزیں ایسی بچ جاتی ہیں جو ماں سے بھی کہہ سکتا ہے, باپ سے بھی کہہ سکتا ہے, بھائی بہن سے بھی کہہ سکتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کسی سے نہیں کہہ سکتا, ایک خلا رہ جاتا ہے. اس خلا کو نکالنے کے لیے پروردگار نے ایک وقت دیا ہے کہ آؤ رات کی تاریکی میں سر کو سجدے میں رکھو, اور جو کچھ تمہارے اندر اس طرح کی ہیجانی کیفیتیں ہیں ہم سے کہو, ہم تمہاری باتوں کو سننے والے ہیں. جب انسان اس طرح سے کرتا ہے تو خود بخود تھوڑا سا اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کرتا ہے, تو خود بخود اس کو ایک سکون کی کیفیت ملتی ہے, اور یہی سکون پڑھائی میں آگے بڑھنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے. انسان ایک بڑا قدم اٹھانے میں کامیاب ہو سکتا ہے. شکریہ. ایسے سوال اور بھی ہیں لیکن وقت کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کو کش پہ رکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.